لے لیے جائیں. یوحان بھائی ہمارے ساتھ ہے. جی یوحان بھائی. ہیلو ہیلو جی پیارے وائس بھائی. آ رہا ہے میرا؟ جی جی تو جی جو پچھلے بار جو ہم نے بات کیا تھا تو اس پر تھوڑا بات کرنا چاہوں گا. تو جو ریفرنس میں آپ نے بتایا تھا کہ جو ماؤنٹین ارتھ کا جو سول تھا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا پر ہیومن کا سول نے ایکسپٹ کر دیا فری ول کو. تو میرا یہ سوال ہے کہ ماؤنٹین کا سول، ارتھ کا سول، ہیومن کا سول، یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ کیوں ہے؟ مطلب سول تو کیا سول ہوا؟ ہوتا ہے نا، یہ تو سب مطلب کہ یہ جو کس کلاسیفیکیشن. سے بات آپ کی ہوئی ہے؟ نہیں پہلے بتائیں کیا بات ہو رہی ہے، کس کی اچھا بات؟ اچھا وہ نقی صاحب یہ پتا کون سی بات کر رہے ہیں نقی صاحب؟ وہ فری ول. ہاں جی جی انہوں نے نا فری ول کے اوپر بات کی تھی تو میں نے کہا تھا، کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھا گیا تھا یہ چیزیں تو کیا جی کوئی تھا جس نے ریجیکٹ کیا تھا؟ بڑا پیارا سوال کیا تھا یوحان نے. تو میں نے وہ سورہ احزاب کی وہ جو آیت تھی نا جس میں کہا گیا کہ ہم نے امانت پیش کی تھی جبال یہی پر اور والی زمین. آیت پیش کی تھی، شاید یہی جی نہیں کی تھی، کس کو کی تھی مجھے یاد ہے. جی تو اس پر ایک سوال تھا میرا. جی تو جی جیسے آپ نے بتایا کہ کلاسیفائی کیا کہ ہیومن کا سول نے ایکسپٹ کیا اور ارتھ اور ماؤنٹین کا سول نے ریجیکٹ کیا، پر سول کو آپ نے کلاسیفائی کیسے کر دیا؟ سول تو سول ہوتا ہے نا، ارتھ نہیں، غلط ماؤنٹین کہہ تو رہے ایک میٹیریلسٹک ہیں، فارم غلط کہہ ہوتا رہے ہے. ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. سول ایک نہیں ہوتا. آپ نے علم نفس پڑھا اسلام کے اندر کہ نہیں کس پڑا. طرح سے کیٹیگرائز کیا ہے؟ اگر آپ نہیں تہذیب الاخلاق پڑھیں، ابن مسکوی کو پڑھیں، غزالی کو پڑھیں، ابن سینا کو پڑھیں، ابن قیم کو پڑھیں، کیا انہوں نے جو سول پہ کلام کیا ہے تو انہوں نے کہا سول کی اقسام ہوتی ہیں، اس کی قوتیں ہوتی ہیں، قوت غضبیہ، قوت شہویہ، قوت عقلیہ. ٹھیک ہے، اسی طرح نفس. نقوی صاحب یہ ان کے اوپر سے گزر جانا ہے یوحان ہاں، صاحب کے، اس کو تو تھوڑا ہاں میں بھائی اسی تھوڑا ایزی کی کریں. طرف آ رہا ہوں. میں پہلے آپ ہاں میں جی اسی جی کی جی طرف بھائی آ رہا ہوں. آپ نہیں یہ- بھائی آپ پورا اردو سے بھائی بولتے ہوئے آپ مت بولو. آپ کا اردو میرے نہیں کو نہیں اوپر سے نہیں نہیں جاتا وہ ایکسپلین کریں میں گے، اس کو ان ایکسپلین کو کر رہا ہوں. بولنے دیں، آج میں اس کو ایکسپلین انگلش کریں میں گے. بھی لا رہا ہوں، انگلش میں بھی لا رہا ہوں، آپ ہاں ٹینشن نہ لیں. دیکھیں، ٹھیک ہے. سول پہ جب بات ہوتی ہے نفس پہ، ٹھیک ہے، نفس کہتے ہیں سول کو. سول کی مختلف کیٹیگرائزیشن ہے، اس کی مختلف قوتیں ہیں جس کے بارے میں کلام ہوتا ہے. ایک سول ہوتی ہے نفس نباتی، یعنی ویجیٹیٹو سول، ٹھیک ہے، جو کہ نباتات میں پائی جاتی ہے، یعنی ویجیٹیبلز، ویجیٹیشن میں. ایک ہوتی ہے نفس حیوانی، ٹھیک ہے، وہ پائی جاتی ہے حیوانات میں، اور ان سب کے اپنے اپنے کمالات ہیں، اپنے اپنے نقائص ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے نفس ناطقہ جو کہ انسان میں پائی جاتی ہے، اس کی کمال ہے عقل. ٹھیک ہے. نفس نباتی جو ہے وہ بھی انسان میں تینوں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، یہ وہ بات ہے جو متکلمین یعنی اسلامک تھیولوجین، اسلامک فلاسفرز جو بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کتابیں پڑھیں تو جو یہ انینیمیٹ، جن کو آپ انینیمیٹ آبجیکٹس کہہ رہے ہیں، مثلا یہ پتھر ہو گئے، جمادات ہو گئے، یعنی پتھر، پہاڑ وغیرہ، ان میں بھی سول ہوتی ہے ایک لحاظ سے. یہ بھی اللہ کی تسبیح بجا لا رہے ہیں. قرآن سے ثابت ہے کہ ان من شیء لا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بجا لاتی ہے. آگے یہ بھی ہے کہ ولکن لا تفقہون، یعنی تم جو ہے سمجھ نہیں سکتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی. لا تفقہون تسبیحہم، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. یہ آیت ہے قرآن کی. تو ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے. والنجم والشجر یسجدان، یعنی ستارہ اور درخت جو ہیں وہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. اب کیسے کر رہے ہیں بھائی؟ وہ انسانی سجدہ تو نہیں کر رہے. ان میں بھی ہے اتنا شعور ہے کہ وہ اللہ کی پرستش، اللہ کی اطاعت میں ہے تبھی، یعنی اللہ کی فرما برداری، اللہ کے اوبیڈینس میں ہے تبھی وہ ہر چیز اللہ کے حساب سے کر رہے ہیں. اللہ نے جس طرح انہیں رکھا ہے نا اس کے خلاف نہیں جا رہے. بس ایک انسان ہے جو اللہ نے اس کو کہا ہے وہ اس کے خلاف بھی جاتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس یہ والی فری ول ہے. ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں اگلی بات کی طرف. دیکھیں، پہلی بات آپ کو سمجھا دی کہ سول 3 طرح کی ہوتی ہیں. انسان میں تینوں ہیں، حیوان میں 2 ہیں، نفس نباتی یعنی ویجیٹیٹو اور اینیملسٹک. انسان میں تینوں ہیں، اینیملسٹک بھی ہے، ویجیٹیٹو بھی ہے، اور ہیومن سول بھی ہے. ویجیٹیٹو سول اس لیے کہ انسان کبھی کبھار لیزی ہو رہتا ہے، انسان اگتا ہے جیسے ایک ویجیٹیبل اگتی ہے، بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اینیملسٹک بھی ہے، اس کی بھی اپنی قوتیں ہیں، اس کی اپنی پاورز ہیں، اس کے اپنے ڈیفیکٹس ہیں. اسی طرح ریشنل سول ہے، اس کے اپنے پاورز ہیں، اپنے ڈیفیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. اب باقی جانداروں میں، دوسری سولز ہیں، انسان میں یہ سارے کمالات پائے جاتے ہیں. جس کی عقل غالب آ جاتی ہے باقیوں پہ، وہ جو ہے سب سے افضل انسان ہوگا. جس کی شہوی قوت شہویہ، یعنی جس کی ایپیٹائٹو سول جس کو کہتے ہیں، وہ غالب آ جاتی ہے باقی پہ، وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، وہ باقی چیزوں میں لگا رہتا ہے. جس کی قوت غضبیہ غالب آ جاتی ہے، یعنی اریسیبل سول اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی غصے والی، تو وہ پھر اس کا کمال ہے، اس والی سول کا کمال ہے شجاعت، بہادری، یعنی بریوری، ویلر. اور اس کا نقص ہے کہ آپ مار دھار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، گالم گلوچ وغیرہ جو بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر عقلی ہے.
اب انسان کے پاس عقلی ہے، اس لیے انسان کے پاس فری ول بھی ہے، باقی جو ہیں ان میں یہ نہیں۔ اب ایک اور بات میں آپ کو دوسری طرح سمجھاتا ہوں. دیکھیں ارادے جو ہیں، اللہ کا جو ارادہ ہے نا، دو طرح کے ارادے ہیں. یہ آپ کو حدیث میں بھی ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی، لیکن میں آپ کو دوسرے مطلب حدیث کو چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ ارادے دو ہیں. ایک ہے ارادہ تکوینی، ایک ہے ارادہ تشریعی. ایک ہے اونٹولوجیکل ارادہ اللہ کا، ایک ہے لیجسلیٹو. یعنی اونٹولوجیکل یعنی جو وجود سے ریلیٹڈ ہے، یعنی اللہ جو کہتا ہے کہ کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کہتا ہے کسی چیز کو وہ ہو جاتی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو، اگر اللہ کہہ دے ہو ہی نہیں سکتا. اس کو بولتے ہیں ارادہ تکوینی، اونٹولوجیکل ول. ایک ہے ارادہ تشریعی. تشریعی ارادہ ہے شریعت سے ریلیٹڈ، قوانین سے ریلیٹڈ. یعنی اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ نے کہا ہے کہ ہونا چاہیے ایسے. لیکن کیا سارے لوگ کر رہے ہیں ایسا؟ نہیں، لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ کفر بھی کر رہے ہیں. تو یہ ارادہ تشریعی ہے. اس کا متحقق ہونا، اس کا ایکچولائز ہونا ضروری نہیں ہے. ارادہ تکوینی کا ایکچولائز ہونا ضروری ہے، اونٹولوجیکل ول کا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، اور وہ اپلائی کرتی ہے باقی تمام موجودات پہ، انسان پہ بھی کرتی ہے. انسان کا خود ہونا، انسان کا جو لمیٹیشنز ہیں وہ ساری اونٹولوجیکل ول کے تحت ہیں. لیکن جو انسان ہے اور جو جنات ہیں ان کو ارادہ تشریعی کے بھی تابع ہیں، اس پہ بھی چلنا ہے. لیکن ان کے پاس اختیار ہے، چوائس ہے کہ وہ اس کو نہیں، اس پہ چاہیں تو نہ چلیں. باقی جو مخلوقات ہیں ان کے پاس ارادہ تشریعی ان پہ لاگو ہوتا ہی نہیں ہے. ان کے پاس، ان کو صرف اللہ نے ارادہ تکوینی کے تحت رکھا ہے. مثلا سورج کو ایک مدار، ایک آربٹ دے دیا ہے، چاند کو اپنا دے دیا ہے، باقی سیاروں کو اپنا دے دیا، پلانٹس کو، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں، ان کو اپنا ایک ارادہ تکوینی کے تحت تابع کر دیا. تو وہ عبادت کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسی ارادے کے فرما برداری کر رہے ہیں، اوبیڈینس کر رہے ہیں، تو اس میں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اسی میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کو دونوں دیے ہیں، اس لیے انسان نے ارادہ تشریعی کا ذمہ اٹھا لیا، بوجھ اٹھا لیا، لیکن اس پہ پورا نہیں اتر پا رہا. آپ کو سمجھ آئی؟ ابھی میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں گیا جتنی میں جا سکتا تھا. میں نے ابھی بھی بہت سرفیس میرا لیول. کچھ ماشاء اللہ زبردست سمجھایا نقوی صاحب. جی جی پر میرا ایک یہ میرے کو سمجھ نہیں، مطلب آپ نے ابھی جو ڈیفرنسز بتایا وہ میٹیریلسٹک فارم میں، پر اس سے جو پہلے جو اسپرچوئل فارم میں دونوں ایگزسٹ کرتے تھے، اس ٹائم کا کیا دونوں ڈیفرنس کیا ہے ایگزسٹ یہ کرتے ہیں پرٹیکولرلی میں نہیں مطلب کہ وہ جو میٹیریلسٹک فارم سے پہلے جو اسپرچوئل فارم میں تھے اس ٹائم میں ان کا کیا ڈیفرنس تھا، یہ میرے جاننا چاہتا ہوں اسپیسیفکلی. کس کی بات ہو رہی ہے، کس کا ڈیفرنس تھا؟ وہ میرے خیال سے ماؤنٹین یا انسانوں کی وہ ڈیفرنس نہیں بتایا گیا نا، وہ ڈیفرنس نہیں ایکسپلین کیا گیا. ہاں ابھی آپ نے جو میٹیریلسٹک ڈیفرنسز ایکسپلین کیا کہ ماؤنٹین اور ہیومنس کا کیا کیا نہیں مٹیریلسٹک نہیں کیا، اسپرچولیسٹک کیا ہے. آپ نے میرے خیال سے غور سے بات سنی نہیں. نہیں، ابھی جو انہوں نے ایموشنل ایٹریبیوٹس کا ذکر کیا اور ریشنل کا، وہ تو ایک میٹیریلسٹک فارم میں وہ سب اویلیبل ہوتا ہے. اسپرچوئل اچھا، فارم میں وہ تھوڑی نا آپ کو نہیں، وہ اسپرچوئل فارم میں اس کا تعلق ویری گڈ. اسپرٹ ہے بھائی، اس کا تعلق ہی سول سے، اس کا تعلق میٹر سے، سول سے. مجھے ایک سیکنڈ دے، مجھے ذرا ایک کال آ رہی ہے، آپ لوگ بات کریں عامر بھائی، میں ذرا ایک کال لے کے میں نو واپس. پرابلم، ٹیک یور ٹائم. ٹھیک ہے یوحان، انہوں نے دو طرح سے چیزوں کو ایکسپلین، دونوں کو الگ الگ رکھ کے اسپرچولیسٹکلی بیسیکلی ایکسپلین کیا آپ کو. باقی وہ چیزیں جب مٹیریل دنیا کے اندر آ گئیں تو آبویسلی اپنے اپنے جو ان کی اپیرنس ہے، یا جو اپنے اپنے ان کے جو فیچرز ہیں، یا جو اپنے اپنے ان کی ڈیوٹیز ہیں، اس کے مطابق کام کریں گی. تو جو تشریع یعنی لیجسلیٹو جو فیچر تھا وہ ہیومن کے اندر باقی رہا، کیونکہ فری ول کو اس نے ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ ایک آیت دکھاتا ہوں، اس سے پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے، لیجسلیٹو پاور کیا ہے، اور کسی چیز کا اونٹولوجیکلی اس کو قبول کرنا. میں ایک آیت دکھا دیتا ہوں تاکہ مزید کلیئر ہو جائے. ویسے میں نے ایک پروگرام کیا ہے سورج کا عرش کے نیچے سجدہ کرنا، جو حدیث بیسیکلی پیش کی جاتی ہے بہت بار نا. تو اسلم، ٹھیک ہے، تو یہاں سے میں لے لیتا ہوں. میں نا ایک آیت دکھاتا ہوں، اس سے آپ کو ایک چیز سمجھ آئے گی کیسے کام کرتی ہے یہ چیز. یعنی اچھا، اور ایک بات، یہ جو جانور ہے کیا یہ بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے نا، ماؤنٹین اور ہیون کے کیٹیگری میں؟ ہاں ہاں ہاں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جی. اسی لیے ان پر ہم کہتے ہیں کہ ان پر لیجسلیشن نہیں لگتی نا، یعنی ان میں شادی بیاہ ہونی چاہیے یا حلال و حرام، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ میں آیت دکھا دیتا ہوں. اسلم من فی السما، دیکھو وہاں پر نا
جو علامہ نقوی صاحب نے مثال دی ہے نا، تو لیجسلیشن بھی اور کسی چیز کا آنٹولوجیکلی اس کو فالو کرنا، دونوں مثالیں اس میں آ جائیں گی. یہ آیت جو میں دینے لگا ہوں، تو یہ سورہ آل عمران ہے، ٹھیک ہے، چیپٹر 3 ہے، اور ورس بن جائے گی 83. بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہ نوٹ کر لو. انگلش میں چیپٹر تھوڑا 3. ہاں میں تھوڑا انگلش میں کر دیتا ہوں، انگلش میں کر دیتا ہوں. ہندی بھی نہیں آتی نا تمہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. نہیں آتا. ہاں کوئی نہیں. کون سا کروں تمہارے لیے وزیر ہے؟ یوسف علی کا دیکھتے ہیں، فکس کر دیتے ہیں. ہاں یہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں آیت، پہلے آیت لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے نظام، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین دیکھ رہے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جبکہ اس کے لیے اسلام لے آئی ہے، اس کے دین کو ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، ایک مکھی سے لے کے بڑے سے بڑے جانور، ادھر تن پرند سیارے پہاڑ سب کچھ من فی السماوات والارض عام ہے. طوعا خوشی کے ساتھ، سر جھکا کر، وکرہن اور اگر کوئی نہیں مان تو اس کو بھی، کیونکہ فری ول نہیں ہے. وکرہن والیہ یرجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے. اب یہ پڑھ لو ذرا، پڑھو ذرا یوحنا. جی do this. ہم، All pages ہاں ہاں جی سمجھ ٹھیک ہے میں آ گیا. سمجھ آ گیا نا. ایکسپٹڈ اسلام بریکٹ میں لکھا ہے، کیونکہ وہاں جو ورڈ یوز ہوا ہے نا یہ والا، یہ وَلَهُ اسلم، اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا. سب اسلام کو فالو کر رہے ہیں، مگر ہمیں فری جی ول دے دی کہ ہم اسلام کو فالو کریں یا اسلام کو نہ فالو اس میں کریں. ایک تو اور یہاں بھی سے فری آیت ول ہے عامر بھائی، وہ بھی آپ ایڈ کر لیں، 22 کی 18 22 کی 18 نکال لیتے ہیں. سورہ حج کی. جی 22 کی 18 یہ جی آ گئی. ہاں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَّابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Seest thou not that to Allah bow down in worship all things that are in the heavens and on earth, the sun, the moon, the stars, the hills, the trees, the animals, the hills, mountain, jibal, the animals, and a great number of among mankind, but a great number are such as are fit for punishment. یہاں پہ تشریح، انسان کے پاس تشریعی امور میں اختیار ہے کہ وہ فری ول کا اختیار کر کے نہ بھی اللہ کی مانے. ظاہر ہے اس کا عذاب پھر ہوگا، لیکن انسان کے پاس ہے. لیکن باقیوں کے پاس مطیع ہیں، وہ اللہ کے مکمل اطاعت میں ہے ہر چیز میں. ٹھیک ہے، 2 آیتیں آ گئی ہیں. یہاں پر یسجدو سے تعبیر کی گئی ہے سرنڈر کرنے کو اور اپنی ول کو سبمٹ کرنے کو، اور جو میں نے آیت دی تھی آل عمران کی آیت نمبر 83 وہاں سے اسلام ورڈ اسپیسیفکلی آ گیا. تو میں یہاں نا ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن نا کیوں یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں گواہی دیں گی جہاں انسان یہ معاملہ کرتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہے، ہم اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے اور وہ اپنے ایکو سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے ایکو سسٹم کے اندر ہے، تبھی یہ پلانٹ ہیبیٹیبل بنا ہے. کیونکہ ہر چیز اپنے ایکو سسٹم کو، جس کو ماڈرن ٹرم کے اندر یا سائنٹیفک ٹرم میں ایکو سسٹم کہتے ہیں، وہ بیسیکلی وہ سسٹم ہے جس کو اللہ نے اسلام کے طور پر تعبیر کیا. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایکو سسٹم سروائیو کرواتا ہے، اس پلانٹ کو ہیبیٹیبل بناتا ہے اس پلانٹ کے لیول پر. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے انسانوں سے بھی کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اچھے طریقے سے سروائیو کر سکو تو پھر اس سسٹم کو اپنے اندر لے آؤ، تبھی تم چل پاؤ گے. اس کی سمپل مثال یہ ہے کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، ریڈ سگنل ہوا ہے، آپ روکیں، آپ کو سارے رکے ہوئے نظر آئیں گے، اور جیسے ہی گرین ہوگا آپ چل پڑیں، آپ کو سارے چلتے ہوئے دکھائی دیں گے. حالانکہ سب کے پاس ول ہے، کوئی سگنل توڑ بھی سکتا ہے، مگر ولنگلی لوگ وہ کام کر رہے ہیں. آپ یہ کام ولنگلی کر رہے ہو، مگر کاسموس کے اندر
ان کی ول سے یہ چیز نکل چکی ہے. اسی لیے کوئی سیارہ, کوئی پلانٹ, کوئی نکشتر دوسرے نکشتر سے ٹکراتا نہیں ہے, کوئی سگنل نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سیارہ گزرنے لگے تو وہ کہے جی ریڈ لائٹ آن کر دو تاکہ میں رک جاؤں, گرین لائٹ, اس کا سگنل اوپن ہو گیا, وہ گزر جائے, میں آؤں. کوئی سگنل نہیں ہے, کیونکہ وہاں فری ول نہیں ہے, وہاں سسٹم کو فورسفلی امپلیمنٹ کروایا گیا ہے, کر رہن قرآن نے آج استعمال کی. ویئر ایز انسان جو ہے اس کو فری ول کو فالو کرنا ہے, تو اس کو یہ سسٹم بنانا پڑتا ہے اپنے لیے, تبھی ایکو سسٹم چل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی پر مطلب آپ نے جو بتا, اس سے کنکلوژن یہ نکلتا کہ جو نان لیونگ آبجیکٹس ہے ان کے اندر بھی ایک سول موجود ہے, پر یہ سائنس یہ کیوں بولتا ہے کہ سائنس یہ کیوں بولتا ہے کہ وہ نان لیونگ ہے جبکہ وہ لیونگ ہے آپ کے بک کے بھائی نان لیونگ اور لیونگ کی تقسیم آپ کیسے کر رہے ہیں؟ سائنس میں کوئی اجماعی تعریف ہی نہیں ہے کہ لیونگ کیا ہوتا ہے, نان لیونگ کیا ہوتا ہے. وائرس کے بارے میں اختلاف ہے, مطلب کوئی آپ کے پاس اجماعی تعریف ہے کس چیز کو لیونگ کہتے ہیں, کس کو نان لیونگ کہتے ہیں؟ ہاں جس میں لائف ہوتا ہے, مطلب کانشیسنس لائف کیا ہوتا ہے, کانشیسنس کیا ہوتا ہے, ابھی تک سائنس. یوہان یہ آپ کو پتا ہے, نقوی صاحب پوائنٹ رکھ رہے ہیں نا, یہ آپ کو پتا ہے یہ فلسافیکل ایک ڈفرنس شروع ہو جائے گا. تو سائنس کی بیس کے اوپر چیزوں کا لیونگ یا نان لیونگ ہونا اگر جسٹیفائی کریں گے تو پیچھے جائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے پاس بڑی کم لسٹ رہ جائے گی جن کو سائنس لیونگ مانتی تھی. ٹھیک ہے نا, تو اب آہستہ آہستہ آ رہی ہے. ابھی ایک اسٹڈی گزری ہے نقوی صاحب میرے پاس سے, ہو سکتا ہے میرے پاس اس کا اسکرین شاٹ ہو کمیونیکیشن کا نا, میں نے اس کو اسکرین شاٹ تو یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے. اور یوہان دیکھنا ذرا, ہم جن چیزوں کو ایزی لے رہے تھے وہ چیزیں تو جناب ٹوٹلی اور طریقے سے نظر آنے لگیں آہستہ آہستہ. ابھی بڑے راز کھلنے ہیں, یہ دیکھو ذرا, یہ میں دکھا رہا ہوں. یہ ایک ریسرچ کی گئی ہے پلانٹس کے اوپر, یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے, سائنس الرٹ کا نا آرٹیکل ہے, 15 جنوری 2024 کا, اسی سال کا. سائنٹسٹ فلم پلانٹ ٹاکنگ ٹو اٹس نیبر اینڈ دا فوٹیج از انکریڈیبل. A mustard plant responds to airborne danger cues released by another plant. کیا ہوا ہے, ڈینجر آ رہا ہے, اس پلانٹ نے کچھ خاص قسم کی نا ایک ایسی جسے آپ کہہ لو کہ خوشبو یا کلر چھوڑا ہے جو کہ نیکڈ آئی سے نظر نہیں آ رہا, نیکڈ آئی سے نظر نہیں آیا, وہ سگنل دیا ہے کہ ڈینجر آ رہا ہے پلانٹ نے. ٹھیک ہے, تو بڑے راز ہیں یوہان, اس کی ویڈیو بھی دی ہوئی ہے, انہوں نے جا کر سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں آج سے کچھ عرصہ پہلے, یعنی پلانٹس اب بول رہے ہیں, سائنس کہتا ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں. پہلے ہمیں پتا تھا کہ پلانٹس کچھ بھی نہیں ہے, پھر ہمیں پتا چلا فیل کرتے ہیں, ان میں بھی ایموشنز ہوتے ہیں. بعض لوگ کہنے لگے, ٹھیک ہے, بعض لوگ کہنے لگے کہ وہ ظاہری بات ہے پین فیل کرتے ہیں. اب سائنس کہہ رہی ہے وہ بات کرتے ہیں. بات کیسے کرتے ہیں, سگنلز, اپنی ایک ٹرم ہے ان کی, جیسے آپ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو یاد رکھو بہت آگے ابھی چیزیں چل رہی ہیں, آپ کو پتا چلے گا کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں. اس میں آپ فزکس میں بھی دیکھ لیں, آبزرور ایفیکٹ جو ہے, جو ڈبل اسپلٹ ایکسپیریمنٹ میں ہے, آپ دیکھتے ہیں اسے تو ویو کی بجائے پارٹیکل ہو جاتا ہے, مطلب صرف آبزرور کی وجہ سے. تو یعنی کیسے ہے, یہ کیسے ہے کہ وہ رہتا ہی نہیں ہے, وہ نظر ہی نہیں آتا جب آبزرور وہاں پہ ہوتا ہے. کانشیسنس کی وجہ سے ہی یعنی لگتا ہے کہ یہ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی جو تقسیم ہے کہ جی کانشیسنس, آپ پہلے تو تعریف کر ہی نہیں سکتے کہ کانشیسنس کیا ہے, کیونکہ ایک یعنی فرسٹ پرسن سبجیکٹیو چیز ہے. آپ کو کیا پتا دوسری چیز کانشیس ہے کہ نہیں ہے, آپ کیسے بتائیں گے؟ یعنی آپ کے پاس کوئی ایسی فرسٹ پرسن سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے نا کانشیسنس. آپ میری کانشیسنس نہیں ایکسپیرینس کر سکتے, نہ میں آپ کی کر سکتا ہوں, ہم اپنی کر رہے ہیں. تو ایک مخلوق اگر اپنی کانشیسنس ایکسپیرینس کر رہا ہے, آپ کو کیسے پتا وہ کانشیس ہے کہ نہیں؟ آپ تو اس کی نہیں کر رہے ایکسپیرینس نا. تو یہ پوائنٹ ہے. چلیں زبردست ہو گیا. یوہان پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں, میں چاہ رہا ہوں بات کو آگے بڑھائیں. بہت اچھا لگا بات کر کے. میں کبھی پروگرام کروں گا یوہان تو ویداز میں سے دکھاؤں گا کہ ٹریز بات کرتے ہیں. یہ سائنس ہے نا, تو ویداز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ درخت بولتے ہیں. ہاں ویداز میں لکھا ہوا ہے. تو وہ میں دکھاؤں گا کبھی, جب میرے ہتھے کوئی چڑھے گا نا تو پھر اس وقت دکھاؤں گا. اپنا خیال رکھ.